الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ کا ارشاد نقل کرتا ہوں، پھر اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ کروں۔ حضرت نے فرمایا کہ ریا یعنی ریاکاری اور عجب اور دوسرے اخلاق ذمیمہ جیسے شہوت اور غضب وغیرہ کے دفع کرنے کے دو درجے۔ اول یہ کہ اپنے اختیار سے ان کا قصد نہ کرے اور جو پیش آئے اس کو برا سمجھے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہ کرے، چاہے خطرات اور وساوس کا ہجوم رہے۔ یہ مرتبہ اختیاری اور فل ہے، اور خطرات کا ہجوم غیر اختیاری ہے، کچھ مضر نہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان اخلاق کی جڑی سے ان اخلاق کا جڑی سے خاتمہ ہو جائے، یعنی دل میں ان کا تقاضا اور میلان بھی نہ رہے، اور یہ ایسے ہی مقبول ہو جائیں جیسے کہ گندگی طبعاً مقبول اور مستحضر ہوتی ہے۔ اس کی تحصیل مستحب ہے اور موجب کمال اور عادتاً موقوف ہے مجاہدے اور ریاضت اور خلوت طویلہ پر۔ اور یہی دو مرتبے حضور قلب کے نماز میں۔ اول یہ کہ نماز یا کسی نیک عمل میں بطور مقصودیت کے کوئی غیر اللہ قلب میں حاضر نہ ہو، یعنی عبادت سے مقصود کسی مخلوق کی رضا یا اس سے مال و جاہ کا حاصل کرنا نہ ہو، یہ حضور قلب فرض ہے، اور بدون اس کے نماز قبول نہیں ہوتی اور عذاب ریا کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے سوا قلب کا التفات بطور تخیل بھی کسی جانب نہ ہو، اور پھر اس میں بھی دو مرتبے ہیں۔ ایک یہ کہ باختیار خود کسی غیر کا خیال قلب میں نہ لائے، اس کو خشوع کہتے ہیں، اور آیات اور حدیث سے یہ بھی مؤکد معلوم ہوتا ہے، وہ درجہ فرض میں نہ۔ دوسرا مرتبہ یہ کہ بلا قصد بھی کسی کا خیال نہ آئے، یہ بدون فنائے نفس و قلب کے نصیب نہیں ہوتا، اور اس کی تحصیل مستحب ہے۔ یہ میں نے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا ارشاد اس لیے نقل کیا کہ اس کو سمجھنے اور اس کو پیش نظر رکھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو اس دور میں انسان کے نفسانی امراض کے علاج کا ایک اختصاصی مقام عطا فرمائے۔
اس ارشاد میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، ایک بہت ہی کثیر الوقوع اور بہت زیادہ کثرت سے دلوں میں پیدا ہونے والے ایک خیال کا ازالہ کیا گیا ہے جو ہم سبھی کو تقریباً پیش آتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کچھ عبادت کی توفیق عطا فرما دی اور اپنے اصلاح کا کچھ دھیان عطا فرما۔ تو جب آدمی اس راستے میں قدم رکھتا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ عبادت کی بھی توفیق ہو جاتی ہے اور گناہوں کی برائی دل میں آتی ہے، لیکن ہر شخص کو تقریباً یہ بات پیش آتی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو جب جائزہ لیتا ہے تو اس کو وہ ناقص نظر آتی ہے۔ یہ خیال رہتا ہے کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن میرا دل کہیں ہے، دھیان کہیں ہے، اور خشوع کی وہ کیفیت جو نماز کے اندر ہونی چاہیے وہ مجھے حاصل نہیں ہو رہی۔ اسی طرح بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ نماز کو ہم چلے تو جاتے ہیں لیکن اس طرح چلے جاتے ہیں جیسے کوئی سر سے ایک فرض ٹالنا ہے، اس کی طرف کوئی ذوق و شوق محسوس نہیں ہوتا، اس کی طرف دل کا اشتیاق محسوس نہیں ہوتا۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے کہ وہ لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ رجل قلبہ معقد بالمسجد، تو اس کا دل مسجد سے بندھا ہوا ہے، یعنی ہر وقت اس کو یہ شوق رہتا ہے، امنگ رہتی ہے کہ میں مسجد جاؤں اور نماز پڑھوں۔ ایک نماز پڑھ کر آیا لیکن دوسری نماز کا شوق اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے اور دل میں امنگ پیدا ہو رہی ہے کہ کب دوسرا وقت آئے اور کب میں مسجد جاؤں۔ اس کو اس کی بڑی عظیم فضیلت حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے کہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ تو جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو یہ کیفیت نظر نہیں آتی کہ دل میں کوئی شوق، بہت زیادہ امنگ پیدا ہو رہی ہو، بہت زیادہ شوق لگ رہا ہو تو بھائی نماز کو جائیں گے اور وہاں نماز پڑھیں گے، اس کے تصور سے ایک لطف آ رہا ہو، یہ شوق و ذوق محسوس نہیں ہوتا۔ اس کے نتیجے میں سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں یہ تو محض ایک خانہ پوری ہے اور محض ایک معاذ اللہ وقت گزاری ہے، ورنہ نماز کی جو حقیقت ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پا رہی، اور مدتوں تک کوشش کرنے کے باوجود ایسا اس درجے کا کہ نماز نہیں ہو پاتی، اس سے دل میں ایک مایوسی پیدا ہونے لگتی کہ بھائی ہم تو اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے، مایوسی کا نماز کا جو حق ہے وہ اچھا ادا ہو نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ بعض اوقات یہ مایوسی انسان کو عبادت سے چھوڑنے پر بھی مجبور کر دیتی کہ جب یہ فائدے کچھ نہیں ہو رہا تو چلو چھوڑو، جیسے اور لوگ نہیں پڑھتے الیاذ باللہ ہم بھی چھوڑ، یہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی برائی تو دل میں پیدا ہو گئی الحمدللہ، جب دین کی کچھ معلومات حاصل کی، فلاں چیز گناہ ہے، فلاں چیز ناجائز ہے، تو اس کی کچھ برائی دل میں الحمدللہ پیدا ہو گئی کہ بھئی یہ اچھی بات نہیں، لیکن گناہوں کے تقاضے دل میں پیدا ہوتے ہیں، خیالات، گناہوں کے خیالات آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ بچائے برے برے فحش قسم کے خیالات بھی دل میں آ جاتے ہیں اور اس سے طبعی طور پر نفرت نہیں معلوم ہوتی، گناہ سے طبعی طور پر نفرت معلوم نہیں ہوتی، عقلی طور پر اتنا سمجھتے ہیں کہ ناجائز ہے، برا ہے، لیکن دل کا میلان، دل کی خواہش
اور دل میں اس گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے. بہت سے لوگ مجھے لکھتے بھی ہیں کہ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں لیکن یہ کہ ہمارے دلوں میں گناہ کے تقاضے آتے ہیں، برے برے خیالات آتے ہیں، یہاں تک کہ فوش خیالات بھی آتے رہتے ہیں. کس طرح ان سے نجات ملے؟ اس کے نتیجے میں بھی انسان کو مایوسی پیدا ہونے لگتی کہ مجھ سے تو گناہ چھوٹنے والے نہیں. تو حضرت نے اس ارشاد میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے راہ عمل بتائی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیتے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اطاعت سے باہر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں کئی کئی جگہ اس جملے کو دہرایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب جو خیالات غیر اختیاری طور پر دل میں آتے ہیں، اپنے اختیار سے میں نہیں لایا، خود بخود دل میں آ گئے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر گرفت نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ گناہ میں شمار نہیں ہوتے. جب گناہ نہیں اور غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں تو ان غیر اختیاری خیالات کی وجہ سے زیادہ پریشان بھی نہیں ہونے چاہیے. اور ان کا علاج بھی یہی ہے. خیالات جو آ رہے ہیں ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو کوئی اہمیت ہی نہ دو، ان کی وجہ سے غمگین بھی نہ ہو، ان کی وجہ سے پریشان بھی نہ ہو، اور دل میں ان کو اس کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ تشویش بھی پیدا نہ کرو. ایسا کرو جیسے غیر اہم چیز ہے اس کی طرف التفات ہی نہ کرو، اس سے پریشان نہ ہو. کام کیے جاؤ، جو کام کرنے کا ہے وہ کیے جاؤ، اور ان کی طرف التفات نہ کرو. وہ جب ان کو اہمیت نہیں دو گے تو وہ خود بخود رفتہ رفتہ انشاءاللہ کم ہوتے چلے جائیں گے. یہ خیالات جو ہیں، خراب خیالات، گناہ کے خیالات، یہ ایک ذلیل چیز ہے. اور جو ذلیل ہوتا ہے یا کمینہ ہوتا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ جتنی اس کو اہمیت دو گے اتنا ہی وہ سر کرے گا. متنبی باوقات بڑی حکیمانہ باتیں کہا کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ وان انت اکرمت اللئیم تمردا. کہ اگر تم کسی شریف آدمی کی عزت کرو گے تو وہ تمہارے آگے بچ جائے گا، وہ تم اس کے مالک بن جاؤ گے، یعنی وہ تمہارے آگے بچ جائے گا. اس واسطے کہ شریف آدمی ہے، جب تم نے اس کی عزت کی ہے تو اس عزت کا جواب وہ تمہیں یہ دے گا کہ تمہارے آگے رام ہو جائے گا. اور اگر تم نے کسی کمینے کی کا اکرام کیا، اذا انت اکرمت اللئیم، یعنی کمینے آدمی کا اکرام کیا، اس کو بہت اس سے زیادہ، اس کی حیثیت سے زیادہ اس کو اہمیت دے دی، تو تمردا، وہ سرکش ہو جائے گا، وہ اور تمہارے سر پر چڑھ جائے گا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو خیالات غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں، چاہے گناہ کے ہوں، چاہے سرکوش خیالات ہوں، برے برے خیالات ہوں، یہ ایک ذلیل چیز ہے. اس ذلیل کا علاج یہ ہے کہ اس کو اہمیت ہی نہ دو، اس کو نظر انداز کر دو، اور اس کو جتنا اہمیت دو گے اتنا تمہارے سر پہ چڑھ جائے گا. اگر یہ کہو کہ بھائی میں تو بڑا بیمار ہو گیا، یہ تو ایسے ایسے خیالات میرے دل میں آتے ہیں، مساوس آتے ہیں، خطرات آتے ہیں، تو میں تو اس سے پریشان ہو گیا، تو جب شیطان دیکھے گا کہ یہ اس نے اہمیت دے دی ہے تو وہ اور خیالات لائے گا. لیکن اگر تم نے اس کو نظر انداز کر دیا، آیا تھا آنے دو، ہمیں پرواہ نہیں، ہم تو اپنا کام صحیح کریں گے، تو اس کے نتیجے میں یہ رفتہ رفتہ خود بخود چلے جائیں گے. لہذا اگر کوئی شخص
راستے پر چل رہا ہے، صحیح راستے پر جا رہا ہے، اور فرق یہ ہے کہ ان خیالات کو اپنے عمل میں نہ لاؤ، ان کے مطابق اپنے عمل کے اندر کوئی گناہ کا ارتکاب نہ کرو۔ میں خیالات آتے ہیں تو آنے دو، اور ان سے پریشان نہ ہو، ان سے اپنے آپ کو مایوس نہ کرو۔ اسی طرح عبادات کے اندر جو بسا اوقات لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ بھئی کتنے لوگ ہیں کہ جن کو نماز کے اندر کا شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام اس میں گرامی آتا ہے تو رونا آ جاتا ہے، گریہ طاری ہو جاتا ہے، قلب میں ذوق اور شوق کی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، سال ہو گئے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہوئے، سال ہو گئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، کبھی آج تک رونا نہ آیا، کبھی گریہ طاری نہیں ہوا، تو اس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو عبادتیں ہیں یہ معاذ اللہ یہ بیکار ہو رہی ہیں، اس کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں، اس کی وجہ سے پریشان ہونے لگتے۔ یہاں تک کہ خاص طور سے ان لوگوں کو یہ بات بہت زیادہ پیش آتی ہے کہ جو حج کو گئے یا عمرے کو گئے بیت اللہ شریف، اب وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جب آدمی پہلی بار بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر گریہ طاری ہو جاتا ہے، رونا آ جاتا ہے۔ ہوتا بھی اب ایسا بعض اوقات کہ گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ اب کوئی گیا اس کو گریہ طاری نہیں ہوا، رونا نہ آیا، دل کے اندر کوئی ابال پیدا نہ ہوا، کوئی جوش پیدا نہیں ہوا، ایسا لگتا ہے جیسے دل پتھر ہو گیا۔ لیکن اس دل پتھر ہونے کے باوجود اگر تم نے طواف بھی کر لیا، آداب اور شرائط کے مطابق، صحیح بھی کر لی آداب اور شرائط کے مطابق، کر تو لی، لیکن بعد میں دل میں دکھ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ سب کام تو ہم نے کر لیے، لیکن نہ کوئی ذوق ہے، نہ کوئی شوق ہے، نہ کوئی ابال ہے، نہ کوئی جوش ہے، یہ تو ایسے یہ خانہ پوری ہو گئی، اور جو اس کا اندر جو لطف آنا تھا، اس میں جو کیفیت پیدا ہونی تھی وہ ہمیں حاصل نہ ہو پائی، تو لوگ بڑے پریشان ہوتے، اس میں بڑے پریشان ہوتے، اور خود میرے ساتھ گزر چکی ہے یہ سب، تو پریشانی لائق ہو جاتی ہے کہ کہیں ہم تو ثقافت قلب کے پتہ نہیں کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ سب کچھ کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی۔ یا مثلا ابھی سیلاب کی مصیبت آئی ہے لوگوں کے اوپر، لوگ بے سر و سامان ہو گئے ہیں، خانہ برباد ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس مصیبت کا تصور کر کے ان کو رونا آ جاتا ہے، دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، کھانا حرام ہو جاتا ہے، نیند حرام ہو جاتی ہے، کہ ہمارے بھائی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کھلے آسمان کی طرح جسے زندگی گزار رہے اور نہ ان کو کھانے کو میسر ہے نہ پانی کو میسر ہے، اس کے تصور سے ایک قلب میں اضطراب بے چینی پیدا ہو رہی ہے، رونا آ رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، اس حد تک بھی لوگ پہنچے ہوئے ہوتے۔ اور ایسے بھی ہیں کہ غم تو ہوا، صدمہ بھی ہوا، لیکن نہ رونا آیا، نہ نیند اڑی، نہ کھانے کے اندر کوئی برمزگی پیدا ہوئی، البتہ جتنی توفیق ہوئی ان کی امداد کے لیے جو کچھ کام کرنا تھا وہ کرنے کی توفیق ہو گئی۔ تو بھائی یہ اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی دیکھو وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے اوپر اس مصیبت کا اتنا اثر ہے کہ اس طرح پیدا کر دیا اس نے، اور ہم ہیں کہ ہم تنگ دل ہیں اور ہمارے دل پر کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ سب کیفیات جو دل میں آتی ہیں، کبھی اضطراب، کبھی جوش، کبھی ابال، کبھی بے چینی، کبھی نیند نہ آنا، کبھی کھانے اڑ جانا، یہ ساری کیفیات غیر اختیاری ہے، اس میں تمہارے اختیار کو دخل نہیں۔ ہاں اپنے اختیار سے یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے بس میں ہے امداد کرنا وہ کر دو، تو وہ کر دو گے تو
بس الحمدللہ مقصود حاصل ہے. پھر چاہے یہ کیفیات پیدا نہ ہو, یہ ذوق شوق نہ ہو, یہ جوش اور ابال نہ ہو. اور کیا بتائیں, حضرت والا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں, ایک موقع پر اس کی ایک عجیب توجیہ فرمائی حضرت نے, ہے ذرا دقیق, لیکن کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو جتنی بھی اچھی صفتیں ہیں, جیسے مثلا محبت ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت, یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت, یا اللہ والوں کی محبت, یا تمام مسلمانوں کی محبت, یا تمام انسانوں کی محبت جتنی شریعت میں مطلوب ہے, یہ ایک اچھی صفت ہے. اسی طرح رحم کھانا, ترس کھانا, یہ بھی ایک اچھی صفت ہے کہ جو شخص تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کے اوپر رحم آ جائے, اس کے اوپر ترس کھانے لگے آدمی, یہ بھی اچھی صفت ہے. ان اچھی صفتوں کے اندر دو حصے ہوتے ہیں, ہمارے حساب سے دو حصے ہوتے ہیں, کہ پہلے اس صفت کا ایک ابتدا ہوتی ہے جو ایک انفعالی کیفیت ہے, یعنی محبت ہے کسی سے تو دل میں محبت کا جوش پیدا ہوا, یاد آئی اس کی, دل میں جوش پیدا ہو گیا, اس کے بغیر چین نہیں آ رہا, یہ اس کی ابتدا ہے. اور انتہا اس کی یہ ہے کہ جب اس سے ملاقات کے لیے آدمی چل پڑے, اس سے ملنے کی طرف قدم بڑھانے لگے, یہ اس کی انتہا ہے. وہ ابتدا تھی, یہ انتہا. تو حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندوں سے محبت فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی بندوں پر رحمت فرماتے ہیں. اس کا رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے یہ انفعال سے پاک ہے. یعنی باری تعالیٰ کی محبت میں وہ کیفیات, وہ جوش, وہ خروش, وہ تاثر, وہ انفعال جو ہمارے اندر ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے, کیونکہ انفعالات سے بے نیاز ہے. تو جب یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فلاں پر رحم فرمایا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر رحمت سے پہلے اللہ تعالیٰ کو رونا آ گیا تھا معاذ اللہ, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے صدمہ بہت ہوا تھا یا غم ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو, جس کے نتیجے میں اللہ نے رحمت فرما دی. اس کے انفعالات تو ہوتے نہیں. تو اس واسطے وہاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مطلب وہ عمل ہے رحمت کا, جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اوپر فرمایا, لہذا وہ انفعالات سے پاک ہے, اس میں وہ یہ چیز ہوتی, کیفیات سے مبرہ ہے باری تعالیٰ. یا محبت ہے باری تعالیٰ نے کسی سے محبت کی ہے, تو ایسا نہیں ہوتا جیسے ہمارے دل میں کسی کی محبت آتی ہے تو پہلے دل میں ابال پیدا ہوتا ہے, امڑتا ہے دل, اس کی یاد آتی ہے, اس میں بے چینی پیدا ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم اس سے ملنے کے لیے ملنے کا اقدام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کیفیات نہیں. تو حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو عمل تو کر رہا ہے لیکن کیفیات اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہی, تو یہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے زیادہ قریب ہے. متخلق باخلاق اللہ اس شخص سے زیادہ ہے جس کو کہ مبدا ابال پیدا ہو رہا ہے, کیفیات پیدا ہو رہی ہیں, اس سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق کے ساتھ متخلق ہے وہ شخص ہے کہ جس میں ابال تو کچھ پیدا ہوا نہیں لیکن کام وہ کر دیا جو کرنے کا تھا. یہ اس لیے وہ گھبرانے کی بات نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو فرض کرو کسی کو اضطراب ہے اور اس اضطراب کے نتیجے میں وہ کچھ اعمال کر رہا ہے, وہ بھی قابل مبارکباد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو یہ کیفیت عطا فرما دی, اس سے اس کے دل میں بے چینی پیدا ہو گئی, عمل کر لیا, ذوق و شوق پیدا فرما دیا, وہ قابل
کیا ہوا ہے، لہذا وہ بھی قابل مبارکباد ہے. اور کسی کے دل میں وہ ہے نہیں، لیکن جو مقصود تھا وہ حاصل ہو رہا ہے، وہ کام کیے جا رہا ہے، تو الحمدللہ وہ بھی قابل مبارکباد ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے زیادہ متخلق ہے وہ شخص. زیادہ گھبرانا کہے گا نہ تو ہے ہجر ہی اچھا ہے، وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس حالت میں بھی رکھ دے. بے چینی ہے، ان کو بے چینی منظور ہے تو بے چینی ہے، اور ان کو سکون منظور ہے تو سکون ہے. ہمیں اپنی طرف سے اپنے لیے کوئی بات تجویز کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال میں رکھے. لہذا حضرت اس سارے مضمون کے خلاصے میں حضرت فرماتے ہیں کہ کیفیات کے پیچھے مت پڑو. گریا تاری ہوا یا نہیں، رویا رونا آیا یا نہیں، دل میں شوق ہوا کہ نہیں، ذوق پیدا ہوا کہ نہیں، یہ دیکھو کہ عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہو گیا یا نہیں. اگر شریعت اور سنت کے مطابق عمل ہو گیا الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اس میں اپنے اختیار سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی توفیق ہے، اس کے اوپر مطمئن رہو. نماز پڑھی ایک شخص ہے کہ جو مشغول آدمی ہے بیچارہ، دن رات اس کے ہزار اس کے دھندے اس کے دماغ پر مسلط ہے. کبھی ایک مطالبہ ہے، کبھی دوسرا مطالبہ ہے، کبھی یہ کام کرنا ہے، کبھی وہ کام کرنا ہے. نماز کا وقت آ گیا، وہ چھوڑ چھاڑ کے آ کے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر. اب اس کوشش تو اس سے بیچارے نے یہ کی ہے کہ جب میں نے اللہ اکبر کہا تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف دھیان کروں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کا خیال دل میں نہ لاؤں. چاہا تو یہ ہاتھ اٹھانے کے معنی یہ ہے کہ غیر اللہ سے میں نے اپنے آپ کو دستبردار کر لیا. لیکن جب ہاتھ باندھے، ابھی الحمدللہ رب العالمین ہی کہا تھا، ابھی شروع ہی کیا تھا کہ کبھی ایک مطالبے کا خیال آ رہا ہے، کبھی دوسرے مطالبے کا خیال آ رہا ہے، کبھی یہاں کا دھیان، کبھی وہاں کا دھیان، غیر اختیاری طور پر مجبور ہے، آ رہے خیالات. یہاں تک کہ پھر تنبہ ہو گیا، ارے بھائی میں تو بھٹک گیا، تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لگایا، کچھ دیر چلا، پھر بھٹک گیا، کیونکہ اس کے ساتھ ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں کہ کبھی یہ خیال آ گیا، کبھی وہ خیال آ گیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام اختیار میں تھا الحمدللہ وہ کر لیا، اور اس کے بعد جو غیر اختیاری باتیں خیال میں آ رہی ہیں تو ان سے ان کا کوئی مواخذہ نہیں، ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری تو لگا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں حاضر تو ہو گیا، اپنے آپ کو پیش تو کر دیا. لہذا الحمدللہ اس شخص سے آزاد درجہ بہتر ہے جس کو یہ توفیق نہیں ہوئی، اس پر شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور مانگ لے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو مزید اس کے اندر تکمیل پیدا فرما. بلکہ ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ شاید پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ ریٹائرڈ آدمی ہے، ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی مشغلہ نہیں. اب وہ ایک وقت مسجد میں جاتا ہے اور جانے سے پہلے اس کو دھیان لگا رہتا ہے، گھڑی پر نگاہ رہتی ہے، اور مسجد کی طرف چلا اور پورے اہتمام کے ساتھ وضو کیا اور وہاں جا کر مسجد کے اندر داخل ہوا اور تحیۃ المسجد پڑھی، انتظار میں بیٹھا ہے، نماز شروع ہو گئی، نماز کے اندر شامل ہو گیا. تو اس کے دل نماز کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا اور اس کے اندر خشوع بظاہر زیادہ نظر آئے گا، روحانیت بھی اس کی زیادہ محسوس ہوگی اس کو اپنے اس عمل کے اندر. لیکن کیونکہ اس کے حالات ہی ایسے ہیں، اس واسطے بے شک اس کا کام اپنی جگہ درست ہے اور اچھا ہے، قابل مبارکباد ہے. لیکن جو میں نے مثال دی کہ مشغول آدمی ہے، سارے مشغلے چھوڑ کر آ کے اللہ اکبر کہہ دیا اور اس کے دل میں
ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک گیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر داخل ہو گیا، اللہ کی آواز پر لبیک کہہ دیا، تو اس کی روحانیت، ہمارے حضرت فرماتے ہیں، اس کی روحانیت پہلے والے آدمی کی روحانیت سے زیادہ ہے، زیادہ ہے اس کی روحانیت، اس واسطے کہ اس نے 1000 بکھیڑوں کو لات مار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کی، تو اس کی روحانیت زیادہ ہے بنسبت اس آدمی کے جس کو کوئی مشغلہ ہی نہیں۔ اور پہلے میں نے شاید سنایا ہوگا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام، تو وہ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ تو جواب میں انہوں نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت کا معاملہ فرمایا، میری مغفرت فرما دی، لیکن جو درجہ ہمارے قریب میں ایک لوہار رہا کرتا تھا، جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا، وہ ہم حاصل نہ کر سکتے۔ ایک لوہار جس نے خواب دیکھا تھا، اس سے معلومات کی تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے پاس ایک لوہار رہتا تھا، سارے دن لوہا پیٹا کرتا تھا، تو ان کو تجسس ہوا کہ لوہار کا کون سا ایسا عمل تھا جو عبداللہ مبارک سے بھی آگے بڑھ گیا۔ جا کے اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی تمہارے شوہر کے کیا خاص اعمال تھے، کون کون سے نیکیاں ایسی تھیں جو تمہارے خیال میں ان کے درجات کی بلندی کا سبب بن سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو بیچارہ وہ بظاہر دنیا دار آدمی تھا اور دن رات اپنی روزی کمانے کی فکر میں رہتا تھا، لیکن 2 باتیں اس کی ایسی تھی جو میں نے دیکھی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارے برابر میں ایک بزرگ رہتے تھے، یعنی عبداللہ بن مبارک، اور رات کے وقت میں جب رات کا وقت آتا تھا تو وہ نماز کے لیے اپنے گرمی کے موسم میں چھت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، تو ایسا لگتا تھا جیسے لکڑی کھڑی ہو جائے، بے حس و حرکت اور بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ وہ استقامت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور طویل طویل رکعتیں، طویل رکوع، طویل سجدے کیا کرتے تھے۔ تو جب میرا شوہر ان کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں وسعت عطا فرمائی ہے، تو اس واسطے یہ رات کو جاگ کر اتنی عبادت کرتے ہیں، اگر ہمیں بھی کچھ وسعت ہوتی تو ہم بھی کر لیا کرتے، ہم بھی کچھ رات کو تہجد میں کھڑے ہو جایا کرتے، ایک تو اس حسرت کا اظہار کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ اس کا معمول یہ تھا کہ اگر وہ لوہا پیٹ رہا ہوتا تھا اور اسی دوران حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ جاتی، تو اگر اس نے ہتھوڑا اپنے سر سے اونچا بلند کیا ہوا ہے لوہے پر ضرب لگانے کے لیے، تو یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ وہ ایک ضرب لگا دے، بلکہ پیچھے سے اس ہتھوڑے کو پھینک دیتا تھا اور کہتا تھا نماز کا وقت ہو گیا اور چلا جاتا۔ تو میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اختیار کا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ نماز فرض ٹھیک وقت کے اوپر ادا ہو جائے، اس کا تو اتنا اہتمام تھا، اور جو نوافل پڑھتے تھے بڑے بزرگ ان کے بارے میں حسرت دل میں کہ کاش ہمیں بھی موقع ملتا تو ہم بھی پڑھتے۔ تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کرتے تھے حسرت نایاب، یعنی جو عمل انسان اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکا اس کی جو حسرت ہوتی ہے، یہ حسرت بعض اوقات انسان کو اس سے زیادہ بڑھا دیتی ہے جو عمل کر رہا ہے، جس کو حسرت نایاب کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ عبداللہ بن مبارک اتنے بڑے جلیل القدر محدث، مفقی، صوفی، ولی اللہ اور
لوہار آگے بڑھ گیا. وہ اس لیے کہ اپنے کرنے کا جو کام تھا اختیار کا اس میں کمی نہیں تھی, اور غیر اختیاری کے اوپر, غیر اختیاری امور کے اوپر مواخذہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا, اور جو نوافل کی توثیق نہیں ہو رہی تھی اس کے بارے میں ایک حسرت دل میں پیدا ہو گئی. اللہ, ہمارے حضرت حکیم الامت قدس صلی اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس کسی نے خط میں لکھا کہ حضرت کیا کروں کہ بار بار تہجد کے لیے اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن اپنے حالات کی وجہ سے رات کو سونے میں دیر ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وقت پر آنکھ نہیں کھلتی, سارا دن اس کی وجہ سے حسرت رہتی ہے. تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اگر اپنی طرف سے کوشش کر لی تھی اور پھر بھی آنکھ نہ کھلی تو انشاءاللہ ارادے کا ثواب تمہیں مل جائے گا, اور یہ جو حسرت ہوئی ہے اس حسرت کا ثواب اس کے اوپر الگ ہے, اس حسرت کا ثواب اور الگ, تو اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں. تو ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ہم جیسے کمزوروں کے لیے یہ امید کی شمع روشن فرمائی ہے قدم قدم پر, کہ تاکہ مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائے. ہاں, اپنی طرف سے کوشش میں لگا رہے, کوشش میں کوتاہی نہ کرے, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو پہنچا دیں گے. اسی میں حضرت نے چند ان برے اخلاق کا ذکر فرمایا ہے, جیسے حسد پیدا ہو گیا, توجب پیدا ہو گیا, اپنی بڑائی دل میں آ گئی, اور یہی وہ امراض ہیں جن کا علاج تصوف کے ذریعے کیا جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو اس میں بھی دو درجے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں, حسد کا خیال پیدا ہو گیا. کیا مانا کہ کسی دوسرے کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہوئی, یہ کیوں آگے بڑھ گیا, اور دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کسی طرح یہ آگے بڑھنے کے بجائے یہ نیچے آ جائے, اس کی ترقی رک جائے اور تنزل کی طرف آ جائے. دل میں یہ خیال پیدا ہو, یہ جو خیال آیا یہ چونکہ غیر اختیاری ہے, لہذا حضرت فرماتے ہیں اس کے اوپر صرف اتنا خیال آ جانا کوئی گناہ نہیں, البتہ برا ضرور ہے. برا ہونے کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ اگر یہ خیال دل میں بیٹھ گیا تو کسی نہ کسی وقت کسی غلط حرکت پر آمادہ کر دے گا. یعنی جب دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے نیچے چلا جائے تو کسی وقت کوئی ایسا اقدام بھی کر دے گا جس سے اس کو تکلیف پہنچے, وہ نیچے آ جائے, لہذا ہے برا. تو اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے اول تو اس خیال کو برا سمجھے کہ بھائی خیال جو آیا یہ برا ہے, اچھا نہیں ہے, ایسا خیال نہیں کرنا چاہیے, اس کو برا سمجھے. دوسرے اس کا علاج یہ ہے کہ جس شخص سے حسد ہوا ہے اور جس بات پر حسد ہوا ہے اس کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ اس کو اور ترقی عطا کر, اس کو اور آگے بڑھا دے. اب دل میں تو جلن ہو رہی ہے اس کے آگے بڑھنے سے اور دل چاہ رہا ہے کہ وہ نیچے جائے, لیکن جب یہ دعا مانگے گا تو دل پر آرے چل جائیں گے, کیونکہ دل کی خواہش کے بالکل خلاف وہ مانگ رہا ہو. لیکن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, یا اللہ اس کے درجات میں مزید ترقی عطا فرما, یا اللہ اس کو اور ترقی عطا فرما اور آگے بڑھا دے. یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ حسد کا علاج ہو جائے گا. اور پھر بھی اگر آتا رہے خیال تو وہ معاف ہے, کیونکہ الحمدللہ جو اپنے کرنے کا کام تھا وہ کر لیا, اب اس سے
اس کو آگے بڑھانے، اس کے اوپر جو غیر اختیاری کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ یا مثال کے طور پر دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کسی اور ناجائز عمل کی، بد نظری کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، نگاہ جو ہے وہ غلط کسی ناجائز چیز کی طرف میری اٹھ جائے، تو یہ خواہش جو دل میں پیدا ہوئی یہ تو غیر اختیاری ہے، یہ اپنے اختیار سے نہیں ہوئی، لہذا صرف اس خواہش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن علاج اس کا یہ ہے کہ چاہے میرے دل میں کیسی ہی قوت کے ساتھ خواہش پیدا ہوئی ہو، میں اس خواہش پر عمل نہیں کروں گا، اپنے آپ کو زبردستی کر کے اس خواہش پر عمل کرنے سے روکے۔ اسی کا نام صبر ہے، جس کا بار بار ذکر کرتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہ کہ جتنا اس نفسانی خواہش کو انسان زبردستی کچلے گا، اتنی ہی اس برے گناہ سے انشاءاللہ وہ نکلتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر ہتھیار ڈالتا رہا، ہر قدم پر ہتھیار ڈالتا رہا، تو وہی بات ہے کہ اذا انت اکرمت اللئیم تمرد، وہ آگے سر چڑھ جائے گا، پھر اور زیادہ گناہ پر آمادہ کرے۔ لیکن اگر ایک مرتبہ یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے تو کسی بھی قیمت پر اس خواہش کی تکمیل نہیں کرنی اور اس کے اوپر ڈٹ جائے، تو شروع میں ذرا تکلیف محسوس ہوگی، لیکن جتنی تکلیف ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہماری دل ایسا ہی بنایا ہے کہ اس میں خواہشات غلط قسم کی پیدا ہوتی رہتی ہیں، لیکن جب اس کو کچلا جاتا ہے تو ان کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا نور آتا ہے۔ اس واسطے اس کو کچلنے کے لیے پورا اہتمام کرو تو انشاءاللہ یہ قابو میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، شروع میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جیسا کہ ایک دو مرتبہ تم کامیاب ہو گئے، ایک مرتبہ وہ کامیاب ہو گیا، کبھی اس نے تمہیں ڈھا دیا، کبھی تم نے اسے ڈھا دیا، یہ اتار چڑھاؤ شروع میں چلتا ہے، لیکن اس اتار چڑھاؤ سے گھبرائے بغیر لگے رہو اور اپنے آپ کو زبردستی باندھے رکھو اس عمل کے اوپر، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کامیابی ہو جائے گی۔ اور ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں کہ اگر اسی طرح گرتا پڑتا بھی چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچا دیں گے، گرتا پڑتا بھی چلا جائے۔ یہی معنی ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ حضرت والا اس کا ترجمہ یوں فرماتے تھے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، محنت یہی ہے کہ خواہشات کے خلاف اپنے آپ کو، خواہشات کو کچل کر آدمی چلے، تو جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، حضرت اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ہم ان کو ہاتھ پکڑ کر اپنے راستوں پر پہنچا دیں، لنہدینہم سبلنا۔ لہذا بھائی مایوسی کی، گھبراہٹ اور تشویش کی کوئی بات نہیں، ان غیر اختیاری امور کی طرف دھیان دیے بغیر، کیفیات اور حالات سے قطع نظر کر کے، رونا آتا ہے یا نہیں آتا، شوق پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جو کام ہے وہ کیے جاؤ، دلی سے بے دلی سے جس طرح ہو کیے جاؤ، کہ اس راستے کے اوپر جب راستہ سیدھا اختیار کر لیا تو انشاءاللہ وہ منزل تک پہنچائے گا کسی نہ کسی وقت اللہ کی رحمت سے، وہ کہیں تمہیں اگر نہیں۔ بس اس بات کا اطمینان کر لو کہ جو راستہ اختیار کیا وہ سیدھا ہے، اگر سیدھا راستہ ہے تو چاہے رفتار سست ہے، گر رہے ہو، پڑ رہے ہو، لیکن ایک دن انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے۔ اور ہاں راستہ غلط ہو، اللہ بچائے، تو پھر وہ گمراہی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اندر بھی جو اہل حق ہیں ان سے وابستہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنی طرف سے ارادہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، تو یہ الحمدللہ راستہ سیدھا ہے اور برصراط مستقیم ہے، دل کیسے گمراہ نہیں، اس کے اوپر کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ لہذا
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے، اپنی طرف سے کوششیں کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے اور اسی طرح رجوع کرتے ہوئے بڑھتے چلے جاؤ، انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے اے اللہ ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے رحمت سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے، ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا